جس شخصیت کا دل ہے گفتگو کا قبلہ و کعبہ بھی وہی شخصیت ہونی چاہیے. میرا محمد کچھ نہیں ہے بس رسول. بھائی جان جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے وہ رشتے ناطے لے کر پیدا ہوتا ہے. یا وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے, یا وہ کسی کا بھتیجا ہوتا ہے, یا وہ کسی کا نواسا ہوتا ہے, یا وہ کسی کا پوتا ہوتا ہے, شعور کی سرحدوں میں آتا ہے, ازواج کا شوہر ہو جاتا ہے, یا وہ کسی کا بھائی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں آئے, دنیا نے سمجھا آمنہ کا چاند ہے, دنیا نے سمجھا عبداللہ کا بیٹا ہے, دنیا نے سمجھا ابو طالب کا بھتیجا ہے, دنیا نے سمجھا ازواج کا شوہر ہے, دنیا نے سمجھا ہمارا بڑا بھائی ہے. ٹائم دے رہا ہوں, استفارہ کر کے بولو بولو بولو. دنیا نے سمجھا ہمارا بڑا بھائی ہے. قرآن نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی تردید کرتے ہوئے کہا فما محمد الا رسول. میرا محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. دنیا نے سمجھا آمنہ کا چاند ہے, قرآن کہتا ہے یہ رسول ہے. دنیا نے سمجھا ابو طالب کا بھتیجا ہے, قرآن کہتا ہے یہ رسول ہے. دنیا نے سمجھا ازواج کا شوہر ہے, قرآن کہتا ہے یہ رسول ہے. دنیا نے سمجھا اگر کوئی تاریخ سے واقف ہے میرا بڑا بھائی ہے, قرآن نے کہا نہیں یہ رسول ہے. اس کا مطلب ہے آپ بندہ کوئی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا, میں موضوع میں صبر کروں گا, بولو نہ بولو تمہارا مقدر جو اپنے مقدر کی طرح بیدار ہو ان کے حوالے لفظ کر رہا ہوں. خدایا قدر کرنا انشاءاللہ اسی جملے پر حق ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. خدا کی قسم قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول. میرا محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. اس کا مطلب ہے میرا رسول زندگی میں جو کام بھی کرے وہ محمد نہیں کر رہا بلکہ رسالت کر رہی ہے. اگر ابو طالب کی گود میں پلے تو محمد نہیں بن رہا, رسالت بن رہی ہے. محمد نہیں بن رہے, رسالت بن رہی ہے. اگر کوئی بندہ آپ چپ ہے اس کے لیے اور جملہ پڑھ دیتا ہوں. اگر مدینہ کی گلیوں میں کسی کے لیے سواری بنے تو نانا سواری نہیں بنا, رسالت سواری بنے. کوشش کر کے ہاتھ بلند کرنا خیرات مانگنے کے لیے, ہاتھ بلند کر کے گلیوں میں کسی کے لیے سواری بنے تو بھائی جان نانا سواری نہیں بنا, رسالت سواری بنی ہے. جو بندہ اب تک چپ ہے, جس کا ایسی والوں کے ساتھ معاہدہ ہے ندیم آبادی کے جملے پہ چپ رہنا ہے, وہ ہونٹوں پہ جبر کرے, دل پہ جبر کرے, اس کی رگوں سے علی نہ نکلے تو پھر مولا نے مجھے قوت گویائی عطا ہی نہیں کی. خدا کی قسم اگر دین کے مقام پر کسی کو مولا بنائے, بھائی نے بھائی کو مولا نہیں بنایا, رسالت نے امامت کو مولا بنایا. رسالت سواری. اگر غدیر کے مقام پر کسی کو مولا بنایا, بھائی نے بھائی کو مولا نہیں بنایا, رسالت نے امامت کو مولا بنایا ہے. تاریخ کے طالب علم ہیں, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں, بس میں آہستہ سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. اور اتنے بیدار لوگ ہیں, میری توقع سے بڑی بات ہو رہی ہے.
اور مجھے یقین ہے میں گزروں گا اور آپ میرے ساتھ نائب سفر ہو جائیں گے، روش رات کی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب تک جو سننے بندے نے اپنے پر نہیں پھیلائے وہ اپنے طائر فکر کے پروں کو کھولے اور ہمارے ساتھ نائب پرواز ہو روش رات پر اور جملہ لے۔ اگر کسی بیوی سے ناراض ہو جائے، محمد ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہوا۔ سلامت رکھے، یہ بچے سلامت رہے۔ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس پر شریعت واجب نہیں ہوئی لیکن اٹھ کے داد دے رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی ہمارا شناختی کارڈ ہے، لیکن طے شدہ حقیقت ہے جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے الجن ولی اللہ۔ یہ بچے سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ الم نشرح لک صدرک، پھر جملہ قرآن پڑھتا ہوں میں تو پاؤں کی گلے میں وہ ڈالتا ہوں جب کفر اور ایمان کی سرحد پہ فیصلہ ہو، کیونکہ جادو ہو تو سر چڑھ کے بولے۔ الم نشرح لک صدرک، ابھی ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، بندوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے تیرے سینے کو کھول پھاڑ نہیں دیا، چیر دینا، پھاڑ دینا۔ بندہ پوچھنے والا ہو کہ شک صدر میں اور شرح صدر میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں کسی کے مذہب پہ ہٹ نہیں کر رہا، میں لفظ کا ذمہ دار بلکہ حج کا ذمہ دار قرآن ہے۔ قرآن اور عادت کی زمانے کو بھائی چارے کی فضا میں ہر ممبر سے پیغام دیتا ہوں، شیعہ سنی سب میرے بھائی، میں لفظ سنی سے بڑا پیار کرتا ہوں، کیونکہ سنی کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ سے پیار کرنے والا۔ میری نظر میں علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے۔ اب جو بندہ چپ ہے میں اس کا کیا کروں، اس سے بڑا جملہ ہے۔ مہربانی فرما کر آپ بھی لفظ شیعہ سے پیار کر لیں۔ شیعہ کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والا۔ میری نظر میں محمد مصطفیٰ سے بڑا شیعہ نہیں ہے۔ بولے گا وہی جس کا لہجہ آل محمد کو اچھا لگتا، ہاتھ وہی اٹھے گا جو عباس کے صدقے ملا۔ جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، میں کسی کے مذہب کو چھیڑتا نہیں ہوں، اپنے کو چھوڑتا نہیں ہوں، میں زمانے کو بھائی چارے کی فضا میں ہمیشہ ممبر سے یہی پیغام دیتا ہوں، فرقوں کو چھوڑ دو، فرقوں کو ختم کر دو، اس لیے کہ اگر ہم نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر جو نماز بچانے والا ہے اس نے اپنے اپنے طریقے سے کیوں نہیں یاد کر لیتے ہیں؟ جھگڑا نہیں میرا کسی سے، جھگڑے کی بات نہیں کرتا۔ حبیب میں نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ شک صدر میں اور شرح صدر میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے شک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شک کے بارے میں وہی کہتے ہیں جنہیں نبوت میں شک ہے۔ میں جملے کہتا چلا جا رہا ہوں، لیکن لفظ ہے شرح صدر۔ اب کسی بندے کو شک کا مطلب نہیں آتا تو میں اسے تھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں، عمل کر لے۔ اگر شک کسے کہتے ہیں پوچھنا ہو، جملہ بڑا ہے اور اللہ جانے کیسے قدر ہوگی، جملہ بہت ہٹ میں ہوگا۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ شک کسے کہتے ہیں وہ دیوار کعبہ سے پوچھ لے۔ ارے کوئی ہے شک صدر اور شرح صدر میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا۔ جو بندہ
شرح کا مطلب چیرنا لیتا ہے. قبلہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے گا، سید موجود ہے، ان کا نوکر ان کی اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا، اس کی جرت ہے وہ آگے بڑھے، ان کو نیچے گرائے، گریبان چاک کر کے بھلے وہاں مالش شروع کر دو، اس کی جرت ہوگی نہیں، وہی نوکر ہے. اسی طرح جبریل نوکر ہے رسول کا. میرے مولا میرے مجمع کو بتا کرنا، ہاتھ بلند کرنا اگر سمجھ میں آئے تو، تاکہ مجھے سب چنت نہیں. میں پھر قرآن پڑھتا شرط نہیں، لفظ شرح کھولنا. اگر مجھے قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، قرآن ہے سورہ زمر میں پڑھ لینا. اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا. اب کوئی بندہ یہ کہے گا نہیں اللہ نے سینے چیرے، یا محمد مصطفیٰ آئے انہوں نے چاقو خنجر لیا، سینے چیرے اور بیچ میں اسلام داخل کر دیا، ایسے ہوا؟ جو اللہ سینہ چیرے بغیر اسلام دے سکتا ہے وہ سینہ چیرے بغیر نبوت نہیں دے سکتا. اللہ جانے کہاں چلے گئے. تھوڑی مشکل باتیں ہیں یہاں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، آگے چل کے منزلیں بہت آسان ہے، توقع سے بڑھ کے آسان منزل آ جائے. شاہ جی ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور حبیب ہم نے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو تیری کمر کو جھکائے دے رہا تھا. یہ تو خلاف عقل ہے. پہلے تو کہے کہ میں نے تیرا سینہ چیر دیا، اور پھر ایک دم شدت کے لہجے میں آ جائے. وہ کلام کا بھی خالق ہے. اب اس جملے پر داد سے زیادہ توجہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سینہ کھول کے پھر کہتی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. ممکن ہے؟ سینہ کشادہ کیسے ہوا؟ محمد مصطفیٰ پریشان ہوتے تھے میری امت کا کیا بنے گا. یہ بوجھ تھا جو جھکائے دے رہا تھا، رنجیدہ خاطر تھے، پریشان تھے، میری امت کا بنے گا کیا. اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. میں نے کہا پروردگارا بوجھ کن کے ذریعے ہٹایا، سینہ کشادہ کن کے ذریعے کیا؟ کون سی ایسی سفارشیں رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے محمد مصطفیٰ کا سینہ کشادہ ہو گیا، ان کا بوجھ ہٹ گیا. کہا علم نشرح لک صدرک کے حرف گن لو، جتنے نظر آئیں گے اتنوں کے ذریعے ہی محمد کا سینہ کشادہ ہوا. جب میں نے علم نشرح لک صدرک کے حرف گنے وہ پورے کے پورا 13 تھے. ہم نے تیرا سینہ کشادہ کیا، 14واں معصوم تو ہے. پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کن کے ذریعے؟ تفسیر عددی کی طرف اشارہ ہے میرا. میں نے جب تفسیر عددی کا مطالعہ کیا کہ پتا چلے آگے اشارہ بھی نہیں کن کے ذریعے اللہ نے محمد کے ذکر کو بلند کیا، تو فرمایا لفظ گنو، بلکہ لفظ نہیں حرف گنو. میں نے وَرَفَعْنَا کے جب حرف گنے وہ پورے کے پورے 12 تھے. گن لینا گھر جا کے. خدا کی قسم پر